نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعات اور عزیزہ طالبات، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے میم ساکن اور نون ساکن کے کچھ احوال جانے تھے، جس میں سے ہم نے نون ساکن کے اظہار حلقی، ادغام مع الغنہ، ادغام بلا غنہ اور اظہار مطلق تک جو قواعد تھے اس کو الحمدللہ ہم نے پڑھ لیے تھے۔ آج ہم قاعدہ نمبر 4 پڑھیں گے نون ساکن اور تنوین کا، اور اس میں دیکھتے ہیں کون سے قواعد ہیں آگے، اور جتنے آگے قواعد وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ تو قاعدہ نمبر 4 ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حرف با آئے، یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر آپ با حرف دیکھیں تو تب آپ نے نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب آپ نون ساکن اور تنوین کے بعد با دیکھیں تو اس کے بعد میم کو، اب نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل دیں گے اور غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ اخفا کا مطلب وہی تھا جو ہم گزشتہ سبق میں پڑھ چکے تھے۔ اور اس کے علاوہ اس کی مثال ہے جیسے من بعدی سمیع بصیر۔ اب دیکھیے یہاں پر نون ساکن ہے اور اس کے بعد با ہے بعد کے شروع میں، تو آپ دیکھ رہے ہیں اب یہاں پر اس با کو میم سے بدل دیں گے۔ تو آسانی کے لیے علامت کے طور پر آپ دیکھتے ہوں گے قرآن مجید میں کہ چھوٹا سا میم لکھا جاتا ہے، یہ اسی وجہ سے یہاں پر چھوٹا میم لکھنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو یہاں پتہ چلے یہاں پہ آپ نے با نہیں پڑھنا بلکہ میم پڑھنا ہے۔ تو میم بعدی، اس طرح سمیع بصیر میں بھی ایسا ہی ہے۔ تنوین کی مثال ہے کہ تنوین کے بعد با آ رہا ہے تو یہاں پر بھی ہمیں با کو میم سے بدلنا ہے۔ اچھا، اس بدلنے کو یعنی میم کو با کو میم سے بدلنے کو، اس کو اہل تجوید کی اصطلاح میں اقلاب کہتے ہیں۔ قلب ویسے تو عربی زبان میں دل کو کہا جاتا ہے۔ دل کو قلب کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ دل کا معاملہ ایسا ہے، یہ پلٹتا رہتا ہے، کبھی یہ چاہتا ہے کبھی وہ چاہتا ہے، تو اسی مناسبت سے اس کو بھی کیا کر دیا، نام رکھ دیا قلب، چونکہ یہاں پر بھی با سے تبدیل ہو کر میم بن گیا، اس وجہ سے اس کا نام قلب رکھا گیا ہے۔ اچھا، اور میم ساکن اور ہے، اور میم کے اخفا کا مطلب ادا کرنے کا طریقہ بھی وہی ہے جو اخفا شفوی کا ہے، یعنی جیسے کہ آپ نے میم مشدد کی حالت میں پڑھے تھے نا، وہی طریقہ ہے اس کو ادا کرنے کا۔ کیسے کہ بھائی جب آپ جیسے با پڑھیں گے تو اس وقت آپ کی جو خشکی والا جو حصہ ہے ہونٹ کے، وہ نرمی سے ادا ہوگا، پھر جیسے آپ آگے جا کے اس کو مکمل کریں گے تو تری والا حصہ استعمال ہوگا۔ اس کے بعد 5واں قاعدہ نون ساکن اور تنوین کا وہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر ان 13 حرفوں کے سوا جو ابھی ہم نے ذکر کیا ہے کوئی اور حرف آ جائیں تو وہاں نون ساکن و تنوین کو اخفا اور غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور جن حروف یعنی جو حروف نون ساکن کے بعد 15 حروف یہ ہیں، کیا کیا ہے؟ تا، سا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، قا، ظا، فا، قاف، کاف۔ یہ 15 حروف ہے کہ یہاں یہ اگر نون ساکن تنوین کے بعد جہاں بھی آئے تو آپ نے وہاں غنہ بھی کرنا ہے اور اخفا بھی کرنا ہے۔ الف کو اس لیے شمار نہیں کیا کہ وہ نون ساکن کے بعد نہیں آ سکتا، اس وجہ سے اس کو ذکر نہیں کیا۔ ابھی آپ کو اخفا کا مطلب بھی سمجھا رہے کہ اخفا کا مطلب یہ کہ نون ساکن تنوین کو اس کے مخرج اصلی کہ اس کا جو زبان کا کنارہ جو ہوتا ہے وہ اور تالو، یہ نون ساکن و تنوین کا اصل مخرج ہے، تو علیحدہ رکھ کر اس کی آواز کو خیشوم میں، غنہ چونکہ خیشوم سے ادا ہوتا ہے تو اس لیے آپ کو آواز خیشوم میں لے جانا پڑے گا، اور اس طرح آپ کو پڑھنا پڑے گا کہ نہ ادغام ہو نہ اظہار۔ اخفا میں یہی ہوتا ہے، برابر ہوتا ہے، نہ ایک دم سے اظہار کا پتہ لگتا ہے نہ ایک دم سے
کیا ہے ادغام کا پتہ لگتا ہے، نہ اظہار کا نہ ادغام کا، تو ایسے آپ کو ادا کرنا ہے، بلکہ دونوں کے درمیانی حالت ہو، یعنی نہ تو اظہار کی طرح اس کی ادا کرتے وقت زبان کا جو سر تعلق سے لگے، اور نہ ادغام کی طرح کے بعد والے حرف کے مخرج سے نکلیں، بلکہ کیا ہو اس میں کوئی زبان کا کوئی دخل نہ ہو، اور تشدید جو ہے صرف کیا ہے خیشوم سے ہی ادا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی الف جو ہے اس کی مقدار ایک الف کے برابر ہے۔ لیکن ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ آپ پڑھ کر نہیں سیکھ سکتے، اس کے لیے اندازہ ہے کہ اس کو آپ کو کسی مشاق قاری سے پڑھنا ہوگا۔ دیکھیں نا، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ سن کر زیادہ کیا کر سکتے ہیں، اس کو ضبط کر سکتے ہیں بنسبت پڑھ کر۔ آپ پڑھیں گے تو یہ تو آپ رٹا لگا دیں گے، لیکن اس کو کسی قاری مشاق سے اگر آپ پڑھیں گے تو اس کے بعد کیا ہے اس کا آپ کو پتہ چلے گا۔ اگر وقت ملا، ٹائم ملا تو انشاءاللہ ہمارے یہاں ترتیب یہ رہی ہے کہ ہم اجرا بھی کرواتے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کچھ وقت نکالیں، کیوں اجرا کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تو ابھی آپ کو معلوم ہوا کہ جیسے اس کی مثال آپ دیکھ لیں، انذرتہم، اب دیکھیں نون کے بعد نون ساکن کے بعد زال ہے، تو زال ان 15 حروف میں سے ہیں، قوم ظلموا وغیرہ۔ اچھا، اس کے بعد آسانی کے طور پر یہ آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ اخفا کی جو ساؤنڈ ہوتی ہے نا وہ بالکل مختلف ہوتی ہے، نہ اظہار ہوتے ہیں نہ اس میں ادغام۔ مثال کے طور پر جیسے ہم ادا کرتے ہیں نا من، اگر اخفا کریں تو آپ لوگ اس طرح پڑھیں گے من، نہ اس میں اظہار بالکل نون کو بالکل ظاہر کرنا من کی طرح، نہ بالکل ادغام کرنا ہے، اس کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کو ایسے پڑھیں گے جو دونوں سے مختلف ہوں، تو اس لیے جو قاری جو ہوتے ہیں اس طرح پڑھتے ہیں من۔ اردو کی اس کی مثالیں کچھ یوں ہیں، جیسے آپ بولتے ہیں نا کنواں میں دیکھیں کہ نون بھی ہے، کنواں ہونا چاہیے، لیکن چونکہ یہاں پر نون میں اخفا ہے اس لیے کنواں۔ اسی طرح کول اور منہ، اونٹ، باز، سینگ، یہ وہ لفظ ہیں جس میں نون میں جو اخفا ہوتا ہے، بلکہ نون جو اس میں اپنے مخرج سے نہیں نکلتا، اور نہ بعد والے حرف میں ادغام ہوتا ہے۔ تو ایسے حروف کو، ایسے نون کو، اس کو اخفاء حقیقی کہتے ہیں، یعنی اصل جو ہے اخفا کرنے کا طریقہ یہی ہے جس طرح یہاں بتایا گیا ہے۔ اور جو پہلے اوپر ہم نے ذکر کیا اس کو اظہار حلقی کہتے ہیں، جہاں پر گناہ نہیں کرنا ہوتا۔ اسی طرح دوسرا جو اظہار مطلب کہ مجھے پڑھا جہاں صرف اظہار کرنا ہوتا، جہاں گناہ نہیں کرنا ہوتا۔ اور تیسری چیز تھی تو شفوی کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا، جو حروف ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں ان کو شفوی کہتے ہیں۔ تو یہ کبھی اخفاء شفوی ہوتا ہے، کبھی اظہار شفوی ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ آج کے سبق میں ہم نے نون ساکن اور تنوین کے متعلق جو بحث قاعدے رہ گئے تھے اس کو مکمل کیا الحمدللہ۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم الف اور واو یا جو حروف مدہ ہے اس سے متعلق بحث کریں گے۔ تو آج جو سبق پڑھے اس کی خود مشق کریں اور اس کی پریکٹس کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔